بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ ہمارا آج کا لیکچر ہوگا انگلش 9th کلاس یونٹ نمبر 1 دا سیویئر آف مین کائنڈ، اور ہم انگلش ٹو اردو ٹرانسلیشن کریں گے کمپلیٹ چیپٹر کا۔ اس ٹرانسلیشن میں ہم لفظی ترجمہ بھی کریں گے اور با محاورہ ترجمہ بھی کریں گے تاکہ آپ کو اچھی طرح ٹرانسلیشن کی سمجھ آ جائے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ دا سیویئر، بچانے والا یا بچانے والے۔ او ایف، آف، اس کا معنی کا، کی یا کے میں سے کوئی ایک ہوتا ہے، اور مین کائنڈ انسانیت۔ دا سیویئر آف مین کائنڈ، اس کا ترجمہ بنے گا انسانیت کو بچانے والے، یا انسانیت کی فلاح کرنے والے، یا پھر انسانیت کی بھلائی کرنے والے۔ پیراگراف نمبر 1، عربیہ، عرب، از، ہے، دا لینڈ، سرزمین یا خطہ، آف، کا، کی یا کے میں سے کوئی ایک مطلب ہوتا ہے اس کا، ان پیرللڈ، بے مثال یا لاسانی، چارم، دلکشی، اینڈ، اور بیوٹی، خوبصورتی، ود، ساتھ، اٹس، اس کا یا اس کے، ٹریکلس، بے نشان، بغیر رستے کے، جہاں پہ رستہ کوئی نہ ہو، ڈیزرٹس، صحرا، آف، سینڈ ڈیونز، ریت کے ٹیلے یا ریت کے ڈھیر، ان میں، دا ڈیزلنگ ریز، آنکھوں کو چندیا دینے والی تیز روشنی کی شعائیں، آف، کا یا کی، دا ٹراپیکل سن، دہکتا ہوا سورج یا بہت گرم سورج۔ تو اس سارے لمبے فقرے کا ترجمہ یوں بنے گا، دہکتے ہوئے سورج کی، آنکھوں کو خیرہ کرنے والی یا آنکھوں کو چندیا دینے والی تیز روشنی کی شعاؤں میں، ریت کے ٹیلوں والے بے نشاں صحراؤں کی وجہ سے عرب کی سرزمین دلکشی اور خوبصورتی میں بے مثال ہے۔ اٹس، اس کے، یعنی سرزمین عرب کے، سٹاری، سٹاری کا مطلب ہوتا ہے ستاروں برے، سکائے، آسمان، ہیز ایکسائٹڈ، تحریک دی ہے یا اکسایا ہے، دا امیجینیشن، تخیل، سوچ یا خیال، کوئی بھی اس کا تینوں میں سے معنی آپ چن لیں۔ آف، پوئٹس، پوئٹس مطلب شاعر یا شعراء، اینڈ، اور ٹریولرز، سیاح، اس کے، یعنی سرزمین عرب کے ستاروں برے آسمان نے شاعروں اور سیاحوں کے تخیل کو یا خیال کو تحریک دی ہے یا ترغیب دی ہے یا ان کو اکسایا ہے۔ اٹ واز ان دس لینڈ، یہی وہ سرزمین تھی، دیٹ، جہاں، دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، واز بورن، پیدا ہوئے تھے، ان میں، دا سٹی آف مکہ، مکہ مکرمہ کا شہر، وچ، جو کہ، از، ہے، اباؤٹ کا مطلب ہوتا ہے تقریباً، 50 مائلز، 50 میل، فرام، سے، دا ریڈ سی، بحیرہ قلزم یا بحیرہ احمر، دونوں میں سے کوئی ایک نام استعمال کرنا ہے آپ نے۔ یہی وہ سرزمین تھی جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے تھے۔ مکہ مکرمہ بحیرہ قلزم سے قریباً 50 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ اب ہم شروع کرتے ہیں جی، پیراگراف نمبر 2۔ دا عربز، یعنی عرب کے رہنے والے لوگ، possessed، مالک تھے یا رکھتے تھے، a remarkable memory، شاندار
یادداشت، اینڈ ور اور تھے، این eloquent پیپل. eloquent پیپل کا مطلب ہوتا ہے فصیح لوگ یا شیریں بیان، یعنی ایسے لوگ جن کو اپنی زبان پر عبور یا مہارت حاصل ہو اور جو اپنی زبان کو استعمال کر کے دوسروں کو بڑی جلدی قائل کر لیں. اہل عرب شاندار یادداشت کے مالک اور فصیح لوگ تھے. Their eloquence، ان کی فصاحت، اینڈ میموری اور یادداشت، فاؤنڈ ایکسپریشن، اظہار ہوا، ان میں their poetry، ان کی شاعری. ان کی شاعری میں ان کی فصاحت اور یادداشت کا اظہار ملتا ہے. ایوری year، ہر سال، آ فیئر، ایک میلہ، واز ہیلڈ، منعقد ہوتا تھا یا لگتا تھا، فور، کے لیے، پویٹیکل. پویٹیکل کا مطلب ہے شاعری کے یا شاعری سے متعلق. کمپٹیشنز، مقابلے، ایٹ، پر، اوکاز، یہ ایک جگہ کا نام ہے. ہر سال اوکاز کے مقام پر شاعری کے مقابلوں کے لیے ایک میلہ منعقد ہوتا تھا. اٹ از نیریٹڈ، ایسا بیان کیا جاتا ہے یا ایسا کہا جاتا ہے، دیٹ، کہ، حماد، سیڈ، کہا، ٹو کیلف، خلیفہ کو، ولید بن یزید، یہ نام ہے، آئی، میں، کین ریسائٹ، تلاوت کر سکتا ہوں یا بیان کر سکتا ہوں یا سنا سکتا ہوں، ٹو یو، آپ کے لیے یا آپ کے سامنے، فور ایچ لیٹر، ہر ایک حرف کے بدلے، آف دا الفابت، حروف تہجی کے، 100، 100، لانگ پوئمز، لمبی نظمیں، وداؤٹ، بغیر، ٹیکنگ انٹو اکاؤنٹ، شمار کرنا یا گننا، شارٹ پیسز، چھوٹی یا مختصر نظمیں، اینڈ آل آف دیٹ، اور یہ ساری کی ساری نظمیں، واز کمپوزڈ، لکھی گئی تھیں، ایکسکلوسیولی، خاص طور پر یا صرف، بائی پوئٹس، ان شعراء کی طرف سے، بیفور، پہلے، دا پروملگیشن، تشہیر، آغاز، اعلان یا اشاعت کو کہتے ہیں، آف اسلام، اسلام کی. بچوں یہ فقرہ لمبا ہے تو اس کا ترجمہ آپ نے بڑے دھیان سے کرنا ہے. ایسا کہا جاتا ہے کہ حماد نے خلیفہ ولید بن یزید کو کہا، میں آپ کے سامنے حروف تہجی کے ہر ایک حرف کے بدلے 100 لمبی نظمیں سنا سکتا ہوں. ان نظموں میں چھوٹی نظمیں شامل نہیں ہیں اور یہ ساری نظمیں اسلام کی اشاعت یا اسلام کے آنے سے پہلے کے شعراء نے لکھی ہوئی ہیں. اٹ از نو اسمال ونڈر، ونڈر کہتے ہیں حیرت کو، یہ تھوڑی حیرت کی بات نہیں ہے، دیٹ، کہ، اللہ المائٹی، اللہ تعالی طاقتور، چوز، چنا یا چنی، دا عربک لینگویج، عربی زبان، فور، کے لیے، ہز، اس کی یا اللہ تعالیٰ کی، فائنل، آخری، ڈسپنسیشن، احکامات کو لوگوں تک پہنچانا، اینڈ، اور، دا پریزرویشن، تحفظ، آف، کی یا کا، ہز ورڈ، اپنا کلام. یہاں پہ ہز کا جو پروناؤن ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ کرتا ہے اور ورڈ کا ڈبلیو اس وجہ سے بڑا ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے کلام پاک یعنی قرآن مجید کی بات ہے. یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری کلام کو لوگوں تک پہنچانے اور اس کے تحفظ کے لیے
عربی زبان کو چنا۔ پیراگراف نمبر 3. In the 5th and 6th centuries, 5ویں اور 6ٹھی صدیوں میں mankind انسانیت یعنی تمام انسان stood کھڑے تھے یا کھڑی تھی on the verge کنارے پر دھانے پر of chaos تباہی بربادی یا تکلیف کے۔ 5ویں اور 6ٹھی صدیوں میں انسانیت تباہی اور بربادی کے کنارے پر کھڑی تھی یا پہنچ چکی تھی۔ It seemed ایسا محسوس ہوتا تھا that کہ the civilization تہذیب which had taken جس کو لگے تھے یا جس نے لیے تھے 4,000 years 4,000 سال to grow بڑھنے میں یا پھلنے پھولنے میں had started شروع ہو چکی تھی crumbling لرزنا یا ریزہ ریزہ ہونا یا بکھرنا، کوئی بھی ایک ورڈ آپ چن سکتے ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جس تہذیب کو پھلنے پھولنے یا پروان چڑھنے میں 4,000 سال کا عرصہ لگا تھا وہ تہذیب بکھرنا شروع ہو چکی تھی۔ At this point اس لمحہ in time وقت کے یا تاریخ کے اللہ Almighty اللہ تعالی طاقتور بزرگ و برتر raised اٹھایا یا پیدا فرمایا رسول ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم among themselves انہی لوگوں کے درمیان میں سے to lift اٹھانا یا مقام بلند کرنا the humanity انسانیت یعنی سارے انسان from ignorance جہالت سے into the light of faith faith ایمان کی روشنی میں۔ تو بامحاورہ ترجمہ یوں ہوگا جی، وقت کے اس لمحے اللہ تعالی بزرگ و برتر نے انسانیت کو یا انسانوں کو جہالت سے ایمان کی روشنی میں لے جانے کے لیے انہی لوگوں میں سے ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا یا پیدا فرمایا۔ پیراگراف نمبر 4. When حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے 38 years of age 38 سال کی عمر he spent انہوں نے یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گزارا most of his time اپنا زیادہ تر وقت in solitude کہتے ہیں تنہائی میں and اور meditation کہتے ہیں مراقبے کو یعنی سوچ یا فکر میں ڈوبنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مذہبی سوچ اور فکر میں گم رہتے تھے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 38 برس کی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا زیادہ تر وقت تنہائی اور مذہبی سوچ بچار یا مراقبہ میں گزارا کرتے تھے۔ In the cave of Hira غار ہیرا میں he used to retire آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرمایا کرتے تھے with ساتھ food and water کھانا اور پانی spend گزارنا days and weeks دن اور ہفتے in remembrance یاد میں of اللہ Almighty اللہ تعالی طاقتور یا بزرگ و برتر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانے اور پانی کے ساتھ غار ہرا میں تشریف فرما ہوا کرتے تھے اور اللہ تبارک و تعالی کی یاد میں
کئی دن اور ہفتے وہاں پر یعنی غار ہرا میں ہی گزارا کرتے تھے۔ پیراگراف نمبر 5۔ دا پیریڈ آف ویٹنگ، ویٹنگ کہتے ہیں انتظار کو، اور پیریڈ دورانیہ، انتظار کا دورانیہ، had come to a close، ختم ہو چکا تھا۔ his heart، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل انور، was overflowing، لبریز تھا، with، ساتھ، profound compassion، profound ہوتا ہے بہت زیادہ، compassion ہمدردی یا شفقت، for humanity، انسانیت کے لیے۔ انتظار کا دورانیہ ختم ہو چکا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل مبارک انسانیت کے لیے بھرپور ہمدردی سے یا شفقت سے لبریز تھا، بھرا ہوا تھا۔ He had a pressing urge، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شدید خواہش تھی، pressing urge، سخت قسم کی خواہش ہونا، to eradicate، ختم کرنا، wrong beliefs، غلط عقائد، social، سماجی یا معاشرتی، evils، برائیاں، cruelty، ظلم، and injustice، اور نا انصافی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شدید خواہش تھی کہ غلط عقائد، سماجی برائیوں، ظلم اور نا انصافی کو ختم کیا جائے۔ The moment، لمحہ یا وقت، had arrived، آ چکا تھا یا پہنچ چکا تھا، when، جب، he was to be bestowed، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نوازا جانا تھا یا آپ کو عطا کیا جانا تھا، with، ساتھ، نبوت، نبوت، وہ لمحہ آ چکا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت سے سرفراز کیا جانا تھا یا نوازا جانا تھا۔ One day، ایک دن، حضرت جبرائیل یا گیبریل علیہ السلام، حضرت جبرائیل علیہ السلام came، تشریف لائے، and conveyed to him، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچایا، the following message، یہ والا پیغام یا مندرجہ ذیل پیغام، of اللہ Almighty، اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بزرگ و برتر کا مندرجہ ذیل پیغام پہنچایا۔ ریڈ، پڑھیے، ان دا نیم، نام لے کر، آف thy لارڈ، اپنے رب کا، who created، جس نے پیدا فرمایا، created man، پیدا فرمایا انسان کو، from a clot، لوتھڑے سے، of congealed blood، جمے ہوئے خون کے۔ اپنے رب کا نام لے کر پڑھیے جس نے پیدا کیا انسان کو جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ ریڈ، پڑھیے، اینڈ thy لارڈ، اور آپ کا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب، از، ہے، موسٹ، باؤنٹیفل، بہت ہی رحیم، رحم کرنے والا، who taught، جس نے سکھایا، the use، استعمال، of the pen، قلم کا، taught man، سکھایا انسان کو یا آدمی کو، that، وہ سب کچھ، which، جو، he، وہ یعنی انسان، knew not، نہیں جانتا تھا۔ پڑھیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب بہت ہی
رحیم ہے جس نے قلم کا استعمال سکھایا اور انسان کو وہ سب کچھ سکھایا جو کہ انسان نہیں جانتا تھا۔ پیراگراف نمبر 6، دا ریویلیشن، وحی یا اظہار، آف دا ڈیوائن میسج، مقدس پیغام کا یا مقدس پیغام کی، which continued، جو جاری رہا، for the next 23 years، اگلے یعنی آنے والے 23 سال تک، had begun، شروع ہو گیا تھا، and the رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، had arisen، کھڑے ہو گئے تھے، to proclaim، دعویٰ کرنا، the oneness of اللہ، اللہ تعالیٰ کی وحدت یعنی اللہ تعالیٰ کا ایک ہونا، توحید، and the unity of mankind، unity کا مطلب ہے اتحاد، اور انسانیت کا اتحاد۔ اس لمبے سینٹنس کا بامحاورہ ترجمہ یوں بنے گا، مقدس پیغام یعنی قرآن پاک کی وحی کا سلسلہ جو اگلے 23 سال یعنی آنے والے 23 سال تک جاری رہا، یہ سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی یکتائی یعنی توحید اور انسانیت کے اتحاد کے دعوے دار بن کر کھڑے ہو چکے تھے۔ His mission was، یہاں پہ his کا پروناؤن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے۔ مشن، مقصد، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد تھا to destroy، تباہ کرنا، the nexus، سلسلہ یا رابطہ، of superstition، توہم پرستی کا، ignorance، جہالت، and disbelief، اور بے ایمانی یا کفر، and set up، اور قائم کرنا، a noble conception، ایک اچھا خیال یا ایک اچھا تصور، of life، زندگی کا، and lead mankind، lead کہتے ہیں رہنمائی کرنا، mankind، انسانیت، اور انسانوں کو لے کر جانا یا تمام انسانوں کی رہنمائی کرنا، to the light of faith، faith ایمان، ایمان کی روشنی کی طرف، and divine bliss، divine کا مطلب سچا، مقدس، روحانی، and divine bliss، اور روحانی خوشی یا سچی خوشی۔ بامحاورہ ترجمہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے کہ وہ توہم پرستی، جہالت اور کفر یا بے ایمانی کے تعلق یا سلسلہ کو ختم کر کے زندگی کا ایک عمدہ اور اچھا تصور پیش کریں اور تمام انسانوں کی ایمان کی روشنی اور روحانی یا سچی خوشی کی طرف رہنمائی کریں۔ پیراگراف نمبر 7، سنس، چونکہ، دس بلیف واز، یہ پیغام تھا یا یہ عقیدہ تھا، تھریٹننگ، خطرے کا باعث، their dominance، کافروں کا غلبہ یا کافروں کی برتری، in the society، معاشرے میں، the pagan Arabs، جاہل عرب یا کافر عرب، started to mount pressure، started شروع کر دیا، mount pressure دباؤ ڈالنا، started to mount pressure دباؤ ڈالنا شروع کر دیا، on the رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، and his followers، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکاروں پر۔ چونکہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ معاشرے میں کافروں کے غلبے کے لیے خطرہ تھا، اس لیے عرب کے کافروں نے
رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے پیروکاروں یا ان کا ساتھ دینے والوں پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا. They wanted them. یہاں پر پروناؤن they یوز ہوا ہے کافروں کے لیے اور them یوز ہوا ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے لیے. They wanted them. کافر چاہتے تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے پیروکار یا ان کے ساتھی to renounce their cause. renounce چھوڑ دینا, cause مقصد, اپنے مقصد یعنی اللہ کی توحید کا پیغام اس مقصد کو چھوڑ دینا. and take to idol worshipping. بتوں کی پوجا شروع کرنا. کافر چاہتے تھے کہ وہ یعنی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے پیروکار اپنے مقصد یعنی اللہ کی توحید کی تبلیغ اس کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا شروع کر دیں. On one occasion, ایک موقع پر they sent a delegation. یہاں پر پروناؤن they کافروں کے لیے یوز ہوا ہے. ڈیلیگیشن کہتے ہیں وفد کو. کافروں نے ایک وفد بھیجا to the رسولز صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے kind and caring uncle, مہربان اور شفیق دیکھ بھال کرنے والے چچا ابو طالب. ایک موقع پر کافروں نے اپنا ایک وفد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہربان اور شفیق چچا ابو طالب کے پاس بھیجا. They told him. They یعنی وہ جو کافروں کا وفد تھا انہوں نے told him ابو طالب کو بتایا to restrain باز رہنا the رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم from preaching تبلیغ سے اللہ Almighty's message اللہ تعالیٰ کا پیغام اور یا face their enmity face سامنا کرنا enmity دشمنی اور face their enmity یا ان کی یعنی کافروں کی دشمنی کا سامنا کریں. کافروں کے وفد کے افراد نے ابو طالب کو بتایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے پیغام کی تبلیغ سے باز کر لیں یا پھر ان کی یعنی کافروں کی دشمنی کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. فائنڈنگ ہمسیلف خود کو محسوس کر کے یا خود کو اس جگہ پر پا کر ان ڈائلیما فیصلہ نہ کر پانا یا پریشانی کی حالت میں ہی سینٹ فور انہوں نے یعنی ابو طالب نے بلایا ہز نیفیو اپنے بتیجے کو اینڈ ایکسپلینڈ اور وضاحت کی ٹو ہم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے دا سچویشن صورتحال. خود کو فیصلہ نہ کر سکنے کی حالت میں پا کر ابو طالب نے اپنے بتیجے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا اور ان کے سامنے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ساری صورتحال بیان کی. دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسپونڈڈ جواب دیا with these memorable words memorable یادگار ان یادگار الفاظ میں my dear uncle میرے پیارے چچا جان if they put the sun اگر وہ رکھ دیں سورج کو in my right hand میرے دائیں ہاتھ میں and the moon اور چاند in my left میرے بائیں ہاتھ میں even then تب بھی I shall not abandon میں نہیں چھوڑوں گا the proclamation دعویٰ اعلان یا تبلیغ of oneness of Allah اللہ کی وحدت کا اللہ کے ایک ہونے کا توحید یا وحدانیت. I shall set up میں قائم کروں گا the true faith سچا ایمان یا ہدایت
upon the earth زمین پر اور perish یا مٹ جاؤں گا in the attempt اس کوشش میں. فقرہ لمبا ہے تو اس کا بامحاورہ ترجمہ ذرا دھیان سے کرنا آپ نے. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کو ان یادگار الفاظ میں جواب دیا. میرے پیارے چچا جان، اگر وہ یعنی کافر میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور میرے بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دیں تب بھی میں اللہ تعالیٰ کی وحدت یا توحید کے دعویٰ کو نہیں چھوڑوں گا. میں زمین پر سچا ایمان یا ہدایت قائم کروں گا یا پھر اپنی اس کوشش میں مٹ جاؤں گا. پیراگراف نمبر 8. دا رسولز انکل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا واز تھے سو امپریسڈ اتنے زیادہ متاثر ود ساتھ یا سے ہز نیفیوز فرم ڈٹرمینیشن فرم پختہ ڈٹرمینیشن ارادہ اپنے بتیجے کے غیر متزلزل یا پختہ یا پکے ارادے سے that کہ ہی replied انہوں نے یعنی چچا نے جواب دیا. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا اپنے بتیجے کے پکے ارادے سے اتنا زیادہ متاثر ہوئے کہ انہوں نے جواب دیا. Son of my brother میرے بھائی کے بیٹے یعنی میرے بتیجے go thy way اپنے رستے پر چلتے رہیں اپنا کام جاری رکھیں. none کوئی بھی نہیں will dare جرت کرے گا touch thee آپ کو نقصان پہنچانا. I shall never میں کبھی بھی نہیں کروں گا forsake چھوڑنا thee آپ کو. میرے بھائی کے بیٹے یا میرے بتیجے آپ جو کر رہے ہیں کرتے رہیں کوئی بھی آپ کو چھونے یا نقصان پہنچانے کی جرت نہیں کرے گا. میں آپ کا ساتھ کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا. پیراگراف نمبر 9. اینڈ دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈیڈ گو چلتے رہے یا جاری رکھا دا وے اپنا کام یا اپنے رستے پہ چلتے رہے. اللہ Almighty had chosen اللہ نے چنا تھا for him ان کے لیے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی رستے پر چلتے رہے جو رستہ اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے چنا تھا. imbued with احساس سے لبریز ڈیوائن گائیڈنس خدائی ہدایت اینڈ فرم ریزالو اور پکا ارادہ. دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انکاؤنٹرڈ سامنا کیا all دا چیلنجز تمام مسائل یا مشکلات کا with ساتھ گریس اینڈ ڈگنیٹی وقار اور عظمت. اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے یا اللہ تعالیٰ کے حکم سے لبریز اور پختہ ارادہ ہونے کے باعث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام مشکلات یا مسائل کا باوقار طریقے سے اور عظمت کے ساتھ سامنا کیا. ان نو ٹائم جلد ہی ایلیویٹڈ مین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کو اٹھا دیا. ایلیویٹڈ مطلب اٹھا دیا. ٹو دا ہائیسٹ پاسبل لیول ہائیسٹ سب سے اونچا پاسبل ممکن لیول مقام یا سطح بہترین ممکن مقام سب سے اونچا مقام جو حاصل کرنا ممکن ہو. ان بوتھ دونوں میں اسپرچول اینڈ ورلڈلی ڈومین روحانی اور معاملات. جلد ہی
رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کو دنیاوی اور روحانی معاملات میں بہترین ممکنہ مقام تک پہنچا دیا۔ He was also a driving force. ڈرائیونگ فورس رہنمائی کرنے والی ہستی۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہنمائی کرنے والی ہستی تھے۔ Behind the Arab conquests، اہل عرب کی فتوحات کے پیچھے۔ Behind پیچھے، Arab conquests وہ فتوحات جو عرب کے لوگوں نے حاصل کی۔ Which have created، جنہوں نے یعنی جن لڑائیوں نے پیدا کیا ہے یا چھوڑا ہے۔ An everlasting impression، everlasting ہمیشہ رہنے والا، impression تاثر، on human history انسانی تاریخ پر۔ اہل عرب نے جتنی فتوحات حاصل کی ان سب کے پیچھے رہنما قوت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تھی۔ ان لڑائیوں نے انسانی تاریخ پر ہمیشہ رہنے والا تاثر یا اثر چھوڑا ہے۔ نو ونڈر، بلا شبہ، حیرت کی بات نہیں۔ He is universally acknowledged، یونیورسلی کائناتی طور پر، acknowledged جانا جاتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کائناتی طور پر جانا جاتا ہے as the most influential figure، موسٹ سب سے زیادہ، انفلوئنشل با اثر، فگر شخصیت، سب سے زیادہ با اثر شخصیت کے طور پر، ان ہسٹری تاریخ میں۔ بلا شبہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انسانی تاریخ میں سب سے زیادہ با اثر شخصیت تصور کیا جاتا ہے۔ ان دا ورڈز، الفاظ میں، آف کے مائیکل ہارٹ، یہ ایک شخص کا نام ہے مائیکل ہارٹ، a great historian، ایک عظیم تاریخ دان۔ عظیم تاریخ دان مائیکل ہارٹ کے الفاظ میں، یعنی مائیکل ہارٹ کے مطابق، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم however، تاہم، was responsible، ذمہ دار تھے، for both، دونوں کے لیے، the theology of اسلام، اسلام کا فلسفہ، and its main، اور اس کے یعنی اسلام کے اہم، ethical، اخلاقی، moral، اچھائی برائی میں تمیز کرنے والا، ethical and moral، اخلاقی اور اچھائی برائی میں تمیز کرنے والے principles، اصول۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاہم اسلام کے فلسفے اور اس یعنی اسلام کے اخلاقی اور اچھائی اور برائی میں تمیز کرنے والے اصولوں کے لیے ذمہ دار تھے۔ ان ایڈیشن، اس کے علاوہ، ہی پلیڈ آ کی رول، پلیڈ ادا کیا، کی رول اہم کردار، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہم کردار ادا کیا، ان پروزلیٹائزنگ، قائل کرنے میں، راضی کرنے میں، دا نیو فیتھ، نیا ایمان یا نیا عقیدہ، نئے ایمان یا عقیدے پر لوگوں کو راضی یا قائل کرنا، اینڈ اور، ان اسٹیبلشنگ دا ریلیجیس پریکٹسز، مذہبی اعمال، اس کے علاوہ انہوں نے یعنی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو نئے عقیدہ پر راضی یا قائل کرنے اور مذہبی اعمال قائم کرنے میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ ان فیکٹ، اصل میں، ایز دا ڈرائیونگ فورس، رہنما قوت کی حیثیت سے، بیہائنڈ دا عرب کانکویسٹس، اہل عرب کی فتوحات کے پیچھے، ہی میں ویل رینک، ان کا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درجہ ہے ایز دا موسٹ انفلوئنشل پولیٹیکل لیڈر، سب سے زیادہ با اثر سیاسی رہنما،
آف all ٹائم، تمام زمانوں کا۔ حقیقت یہ ہے کہ اہل عرب کی فتوحات کے پیچھے رہنما قوت یعنی رہنمائی کرنے والی طاقت ہونے کی حیثیت سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام زمانوں کا با اثر ترین سیاسی رہنما یا لیڈر کہا جا سکتا ہے۔ دا عرب کانکویسٹس، اہل عرب کی فتوحات آف دا 7th century، 7ویں صدی کی، ہیو کنٹینیوڈ ٹو پلے، ادا کرتی رہی ہیں، این امپورٹنٹ رول، ایک اہم کردار، ان دا ہیومن ہسٹری، انسانی تاریخ میں، ڈاؤن ٹو دا پریزنٹ ڈے، تب سے لے کر آج کے دن تک۔ اہل عرب کی 7ویں صدی کی فتوحات انسانی تاریخ میں تب سے لے کر اب تک اہم کردار ادا کرتی رہی ہیں۔ پیراگراف نمبر 10۔ Such a thorough transformation، thorough کہتے ہیں مکمل کو، ٹرانسفارمیشن تبدیلی، اس طرح کی مکمل تبدیلی، of man and society، انسان اور معاشرے کی، owes to قرضدار ہے، the رسول's deep faith، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پختہ یا گہرے ایمان کی، in اللہ Almighty، اللہ بزرگ و برتر پر، to his love for humanity، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انسانیت کے لیے پیار، and to the nobility of his character، nobility کہتے ہیں عظمت کو، عمدگی کو، کیریکٹر کردار، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار کی عظمت۔ بامحاورہ ترجمہ یوں ہوگا، انسان اور معاشرے کی مکمل تبدیلی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہ تعالیٰ پر پختہ ایمان، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انسانیت کے لیے پیار اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار کی عظمت کی قرضدار ہے۔ یعنی مطلب اس فکرے کا یہ ہے کہ معاشرے اور انسان میں جتنی بھی تبدیلی آئی وہ ان 3 چیزوں کی قرضدار ہے، ان 3 چیزوں کی وجہ سے انسان بھی تبدیل ہوئے اور معاشرہ بھی تبدیل ہوا۔ Indeed، بے شک، his life is a perfect model، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہے ایک مکمل یا بہترین نمونہ، to follow، پیروی کرنے کے لیے، بے شک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پیروی کرنے کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ in reply to a question، reply کہتے ہیں جواب، question سوال، ایک سوال کے جواب میں، about the life of the رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، about بارے میں، لائف زندگی، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ said، حضرت عائشہ نے فرمایا، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، his morals and character، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق اور کردار، اور an embodiment، مجسمہ ہیں، of the holy قرآن، قرآن پاک کا، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق اور کردار قرآن پاک کا مجسمہ ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی، آپ کے اخلاق اور کردار قرآن پاک کی عملی تفسیر ہے یا قرآن پاک کی چلتی پھرتی تصویر ہے۔ دا فائنل ورڈ، بہترین الفاظ، اباؤٹ دا سیویئر آف مین کائنڈ، انسانیت کے محسن کے بارے میں، ان دا ہولی قرآن، قرآن پاک میں ہے، انسانیت کے محسن یعنی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں قرآن پاک کے بہترین الفاظ یہ ہیں،
او نبی اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم surely یقیناً we have sent you ہم نے بھیجا ہے آپ کو یعنی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایز a witness گواہ کے طور پر اینڈ اور ایز a bearer of good news اچھی خبر کے بتانے والے اینڈ ایز a warner اور خبردار کرنے والے کے طور پر اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گواہ کے طور پر اچھی خبر کے بتانے والے اور لوگوں کو خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے اینڈ ایز دا ون اور ایک ایسی شخصیت یا ہستی کے طور پر انوائٹنگ ٹو اللہ تعالیٰ کی طرف مدعو کرنا یا پکارنا بائی ہز پرمیشن یہاں پر ہز کا جو پروناؤن ہے نا کیپیٹل ایچ کے ساتھ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے بائی ہز پرمیشن اللہ تعالیٰ کی اجازت سے اینڈ اور ایز آ لائٹ گیونگ ٹارچ لائٹ گیونگ روشنی دینے والی ٹارچ اور اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ایسی ہستی بنا کر بھیجا ہے جو اللہ تعالیٰ کی اجازت سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف مدعو کرتے ہیں اور ان کی یعنی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت تمام لوگوں کے لیے روشنی دینے والی ٹارچ کی مانند ہے Thanks for watching. Please subscribe my channel. Also like and share this video with your friends. Thanks.